سینٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ ان ریزنیبل ہے، آبویسلی ڈیکورم فالو نہ کرنے والی بات ہے. مسٹر علیم خان اور مس پلوشا کے درمیان کوئی کولڈ وار ہوئی ہے، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا لفظوں کی گولہ باری ہوئی ہے، کیا ہے وہ؟ نہیں، وہ تو بڑا ناخوشگوار واقعہ جو علیم خان اور پلوشہ خان کے درمیان ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ بڑا لوز ٹاک ہوئی ہے وہاں پہ، اور دونوں ہی ذمہ داران ہیں. وہ منسٹر ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک رہنما ہے، بالکل ریسپیکٹڈ. سینیٹر ہے، اور یہ سینٹ کی ایک کمیٹی کا اجلاس تھا. اچھا، یہ نا سوال اصل میں پلوشہ خان نے سینٹ میں رکھا تھا، سوسائٹی کے حوالے سے ان کی، اور ملحقہ روڈ کے حوالے سے. تو اصل میں یہ جو ہے نا، اس طرح کے سوال جب کمیٹی میں آپ بیٹھتے ہیں یا کوئی اجلاس میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں. اس پہ جو ہے نا اس طرح کا اگریسو ریئیکشن جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں ان ایوانوں میں. تو اگر ایک ذاتیات پہ آ کے وہاں آپ ایک دوسرے پہ اس طرح سے گالم گلوچ اور اس طرح کا رویہ، اور پھر چلیں اس بات کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اس طرح کا گرما گرمی ہو بھی گئی، تو پھر اس واقعے کی فوٹیجز باہر نہیں آنی چاہیے تھی. اس بات کو بھی پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تماشا جو ہے نا، وہ پوری دنیا کو کس نے دکھایا، ریکارڈ کس نے وہ کیا؟ کیسے وہ وہاں سے فوٹیج بن گئی، اور ٹرو. ریکارڈ کیوں کی گئی، کس نے کی، وہ کون لوگ ہیں. پریویسی لیک نہیں ہونی چھوڑے چاہیے. نا آپ، یہ یعنی کہ یہ کیا مذاق ہے. آپ وفاق کے نمائندے ہیں، قوم کی نظریں آپ پر ہیں. آپ نے اپنے اپنے محکموں میں آپ نے ملک کو جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں بہانے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، جس پر آپ ووٹ لے کے آئے ہیں. 45 ہے، 47 ہے، اب اس سے آگے نکل چکے ہیں آپ. لیکن آپ وہاں پہ کسی ایشو پہ آپ کی بحث ہو رہی ہے، اور وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس کے بعد وہ وائرل بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ تماشا لگا ہوا ہے، اور ٹاک شوز میں، اور جو ہے نا وہ بار بار. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جو پلوشہ خان نے کیا نا، یہ سوال منسٹر صاحب کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. وہ اس پہ بڑا غصے میں آ جاتے ہیں، وہ تو بلکہ دھمکیاں شمکیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے بھی اس طرح معاملہ جب ہوا تھا، وہ کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں، دیکھ لوں گا. تو منسٹر صاحب کو ان کی سوسائٹی کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سوال کرے نا، تو وہ پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوتا غصہ. تو البتہ یہ ہے کہ کتنا یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے اس سوال کا بڑا ایک موزوں طریقے سے جواب دونوں انداز میں، وربل ڈیسنسی بھی کے اور ساتھ دیا. غالباً تحریری انداز میں بھی انہوں نے کنوے کر دیا کہ یہ جو بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میری ذاتی کسی پروجیکٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے کوئی دوسرا پروجیکٹ لانچ کیا ہے یا وہاں سے کوئی روڈ گزار دی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بڑا فاصلے پہ ہے سوسائٹی، اس طرح کی بات، اور یہ حقیقت ہوگی. ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ حقیقت ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے. حقائق کو، تاریخ کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو معاملہ ہے نا جی سوسائٹی والا، اس کی وجہ سے بڑا سفر کیا ہے علیم خان نے ماضی میں بھی. ہم ایک نئے سرے سے دوبارہ سے میں کہانی شروع کر دیتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے کیا ہوا، پھر ان کی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی، پی ٹی آئی، پھر عمران خان نے جو جلسے میں آ کے ان پہ الزام لگائے. پلوشہ خان تو آج بات کر رہے ہیں، عمران خان تو جلسے میں آ کے انہوں نے الزام لگائے کہ وہ اسی سوسائٹی کے حوالے سے علیم خان جو ہے نا وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کروانا چاہتے تھے ٹائپ چیزیں. پھر سیلاب والا رولا ہوا، پھر ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا، اور وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کرنا شروع کر دیا. یہ الزامات مبینہ طور پہ کہ وہ دریا کی جگہ تھی، اور این او سی نہیں تھی، وہ فلاں تھا، وہ ڈھمکان تھا. اس طرح کی صورتحال شروع ہو گئی، اور اب بھی ان کو پی ٹی آئی کا سامنا تھا، یعنی کہ عمران خان کا ہی سامنا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے اسی طرح کا ملتا جلتا جو ہے نا ان کے ساتھ متکا لگا لیا. پنجابی میں کہتے ہیں آڈا لگا لیا. اس طرح کے ایشو کو وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا اس کو ریز کیا. رائٹ.
ٹھیک ہے نا, اور کس حد تک انہیں جو ہے وہ زج کیا گیا ہوگا. تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اور یہ الزام بے بنیاد ہے, تو پھر تو اس پہ بالکل ہی ریئیکٹ کرنا نہیں بنتا. ٹھیک, اگر آپ پر ایک الزام ہے اور وہ بے بنیاد ہے, اس کی کوئی بیس اور نہیں آپ ہے. جس پائے کے پولیٹیشین ہیں, آپ سے مراد یہ سب لوگ ہیں, یعنی کہ وفاق کے کسی ایوان میں, قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں جو ہے نا کوئی ماجا ساجا نہیں پہنچ جاتا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں دونوں, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس سٹیج پہ آ کے تو بڑا ایک آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ, حوصلہ. آپ جب حلقے میں نکلتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی اپنے ووٹرز کی ایون وہ لوگ آپ کو ووٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ سے وہ گلے شکوے کرتے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ کو سننا پڑتا. یعنی کہ یہ جو کام ہے پولیٹکس جو ہے نا, یہ دھنیا پی کے, ٹھیک ہے نا, کچی لسی پی کے یہ کرنے والا کام ہے. اس میں آپ کو سننا پڑتا ہے, آپ کو ہر طرح کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے. جواب دہی جو ہے وہ صرف ایک دن کا الیکشن ہے جب آپ نے پھولوں کے ہار پانے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگنے ہیں اور آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کا 5 سال کا ٹینور ہے, آپ جواب دیں اپنے حلقے کے عوام کو. اگر آپ وزارتوں میں آ جاتے ہیں تو پورے ملک کے عوام کو, حکومت میں آ جاتے ہیں پورے ملک کو, میڈیا کو آپ جواب دے ہوتے ہیں. یہ تو بالکل یہ جمہوریت کا حسن ہے. تو بہرحال یہ جو ہے تھوڑی سی ان کی چھیڑ ہے منسٹر صاحب کی. اب یا تو مجھے لگتا ہے کہ منسٹر صاحب یہ فیصلہ کریں گے اس پروجیکٹ سے خود کو الگ کر لیں. انہیں کہا کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے نا ایک علیحدہ اس کو سائڈ پہ کر کے جب تک سیاست کر رہے ہیں, یہ تو ایک مفید مشورہ ہے تاکہ ان پہ اس طرح کے سوالات اٹھنا ہی بند ہو جائے کہ جی وہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہیں پہ اور کوئی ذاتی فائدے کے لیے اور فلاں کر دیا اور دھمکا کر دیا. ایگزیکٹلی. اور یا پھر جو ہے نا وہ بندہ کاروبار کر لے. مزے کی بات کیا, مزے کی بات یہ ہے کہ علیم خان یہ جو سارا ایشوز جب ہوئے عمران خان کے ساتھ, اور وہ عمران خان کا ہے کلیم ہے کہ انہوں نے ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کے ڈچ کیا اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو یوز کیا, دھوکہ دہی کی. ان کا علیم خان کا یہ کلیم. تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ علیم خان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ پولیٹکس نہیں کریں گے اس ملک میں, رائٹ, کنٹینیو, وہ اپنا کاروبار کریں گے آرام سے. یہ بالکل میں آپ کو حقیقت پر مبنی حقائق پر اپنی بات بتا رہا ہوں. وہ فیصلہ کر چکے تھے. یہ تو کچھ سرکمسٹانسز اس طرح ہوئے کہ انہیں منایا گیا, مجبور کیا گیا, اور دونوں طرح کی چیزیں ہوئیں, اور بمشکل راضی کیا گیا کہ نہیں آپ جو ہے نا ابھی کنٹینیو کریں. پھر جب کنٹینیو کیا تو کس طرح کس ماڈل پہ کرنا ہے, کہا نہیں آپ نے اپنی پارٹی بنا کے کرنا. اپنی پارٹی بنانی, وہ کس طرح بننی. میں لانچنگ سیریمنی میں بھی تھا پی سی ہوٹل میں, استحکام پاکستان پارٹی. اب دیکھیں وہ پلوشا خان کر کے کہہ رہی ہے, وہ شٹ اپ کر کے ایک دوسرے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ان کی پارٹی کے تو نام کا کسی کو نہیں پتا. نہیں نام کا تو پتا ہے بھائی, نام تو ہے, استحکام پاکستان پارٹی, نام کا تو ہمیں بھی پتا ہے, سب کو پتا. تو اس طرح کی صورت ہے. اچھا, پرویز رشید صاحب جو کہ وہ بڑے دھیمے سے آدمی ہیں, مفاہمت پسند, صلح پسند, پھر ایج فیکٹر بھی ہے, وہ چیئر کر رہے تھے اس اجلاس کو, اس میٹنگ کو. وہ کچھ ان کا رول تھوڑا سا زیادہ ٹھنڈا رہا, یا تو وہ فوری طور پہ معاملے کو کر لیتے کہ آپ چیئر کو, اصل میں تو چیئر کو مخاطب کرنا چاہیے. مجھے جو تھوڑا بہت پتا ہے کسی بھی طرح کے ایسے میٹنگ اجلاس میں تو چیئر کو مخاطب کرنا چاہیے, کراس ٹاک تو ہونی نہیں چاہیے. چیئر کو مخاطب کر کے بات کرے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا, چاہے آپ کسی کا نام لے کے بات کر رہے ہیں. جب وہ کمپلیٹ کر لے بات, دوسرا اس کا جواب دے دے, بات ختم ہوگی. جو طریقہ ہے وہ ڈیکورم فالو نہیں کیا, پھر تماشا نہیں لگتا. تو بہرحال سنا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کر لی. اب وہ بیچ چراہے جو ہانڈی ٹوٹی تھی, اور وہ فوٹیج تو اتنی وائرل ہوئی, لیکن معذرت والی فوٹیج پھر وہ بھی نہیں دکھائی گئی, یا تو پھر وہ بھی دکھا دیتے بنا کے
کے لیے جنہوں نے معذرت بھی کر لی تاکہ معاملہ کول ڈاؤن ہو. لیکن ابھی تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کافی خفا ہے اس بات پہ, اور اب یہ ایک اتحاد بھی ہے سب کا. تو لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا معاملہ. چلے امید ہے کہ ایک پیس جو ہے وہ پریویل کرے ود ان سینٹ اور چیزیں جو ہے وہ دوبارہ نارملائز ہو جائیں.